اور حاضرین محترم عزیزان گرامی، صرف میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد نہیں فرمایا، آپ کا آخری خطبہ سنیں گے، آپ مجمع الزوائد میں ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، آخری وقت چلا نہیں جا رہا تھا، حضرت فضل بن عباس، حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ عنہ کے دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اللہ کے وسلم نے بڑی مشکل سے مسجد نبوی میں آپ تشریف لائے، مسجد نبوی میں تشریف لائے، ممبر پر بیٹھے اللہ کے وسلم اور تعریف بیان کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف بیان کی، اپنی رسالت بیان کی، نصیحتیں فرمائیں۔ من جملہ ان نصیحتوں میں سے یہ تھی کہ اے لوگوں، میرا وقت قریب آ چکا ہے، اگر تم میں سے کسی کو میں نے گالی دی ہے تو آج میری عزت تمہارے سامنے ہے، تم اس کا بدلہ لے لو، اگر میں نے کسی کو مارا ہے تو آج میں تمہارے سامنے ہوں، مار کر کیا ہے تم اپنا بدلہ لے لو، اگر کسی کا حق مجھ پر بنتا ہے، کسی کا مال مجھ پر بنتا ہے تو میرا مال حاضر ہے، تم اپنا حق اس سے لے لو اور یہی معاملے کو ختم کرو، کیونکہ میں پورے صاف دلی کے ساتھ اپنے مولا سے ملنا چاہتا ہوں، پوری صاف دلی کے ساتھ۔ کب فرما رہے ہیں اللہ کے وسلم؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صاف و ستھرا کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا کسی بھی حیثیت سے، اسی لیے جہالت کے دور میں، مکے کی جہالت کے دور میں، جب ابھی اسلام کا نور نہیں آیا تھا، معاملات کے حوالے سے اگر کسی کو امین کہا جاتا تھا تو پورے مکے میں ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کسی کو صادق کہا جاتا تھا تو پورے مکے میں ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن اللہ کے وسلم اپنی امت کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اے میری قوم، اے میری امت، دیکھو معاملات کا معاملہ کیا ہے۔ بنفس نفیس رسول پاک اعلان کر رہے ہیں کہ آج مجھ پر کوئی حق بنتا ہے تو وہ اپنا حق مجھ سے لے لے، میں کسی کا حق بچا کر کیا ہے اس دنیا سے جانا نہیں چاہتا، کسی کا حق اپنے ذمے لے کر میں اس دنیا سے جانا نہیں چاہتا۔ اللہ کے وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت صدیق اکبر، حضرت مولا کائنات ہر بھری محفل میں اعلان کرتے تھے، کیا اعلان کرتے تھے؟ اگر کسی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حق ہے تو وہ ہمارے پاس آئیں، ہم وہ حق دیں گے، ہمارے پاس آئیں وہ ہم حق دیں گے۔ آج حالت یہ ہے، اپنی سگی اولاد کو کیا ہے حق دینے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں، سگے ایک گھر میں پیدا ہوئے، ایک ہی خون کا رشتہ ہے، وہ ایک دوسرے کو حق دینے کے لیے تیار نہیں۔ اگر حق دیتے تو یہ مقدمات نہیں چلتے، حق دیتے تو کورٹ کچہریوں کا مسئلہ نہیں پیدا ہوتا، لیکن آج دیکھیں آپ حق دینے کے لیے تیار ہے، حق دینے کے لیے تیار نہیں، جس کا حق ہے اسے مجبوراً دوسرا راستہ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے وسلم کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، کسی کا اگر کوئی حق ہے، کسی کو کچھ دینا اللہ کے وسلم تھا، نہیں دیے، لے نہیں سکے، آقا علیہ السلام کے خطبے میں بھی سارے لوگ تو موجود نہیں تھے، تو اسی لیے بار بار حضرت ابوبکر صدیق اعلان فرماتے، کسی کا بھی حق اگر بنتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، میرے پاس آئے، لے کر چلے جائیں۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ہر بھری محفل میں آپ فرماتے کہ بھائی اگر کسی کا، حافظ ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں اس کا ذکر فرمایا، کسی کا حق ہے تو لے لیں، اتنے پہ معاملہ نہیں تھا۔ امام حسن کا زمانہ آیا تو امام حسن فرماتے میرے نانا کا کسی پر حق ہے تو آؤ میں دے دیتا ہوں۔ امام حسین کا زمانہ آیا، حضرت امام حسین فرماتے کسی کا میرے نانا پر کوئی حق ہے تو آؤ میں دے دیتا ہوں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اہل بیت نے ایک زمانے تک یہ سلسلے کو جاری رکھا، امام محمد باقر کے زمانے میں، امام جعفر صادق کے زمانے میں، یعنی کئی سر گزر جانے کے بعد بھی ایک اعلان اہل بیت کی طرف سے برابر ہوتا رہا کہ ہے کوئی ایسا شخص جس پر مصطفیٰ جان رحمت کا کوئی حق رہ گیا ہو، وہ ہمارے پاس آئے اور لے کر چلے جائے۔ کوئی جھوٹ موٹ کے آتا تو اس کو بھی وہ کہتا کہ بھئی رسول کا حق ہے میرے اوپر، مجھے کچھ دینا تھا، تو یہ نہیں پوچھتے کہ بھئی یہ سچ ہے جھوٹ ہے، دے دیتے اس کو، دے دیتے۔ معاملات کا اتنا خیال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو تھا، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ، عبادت میں کوئی ان کا ثانی نہیں۔ مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج معاملات کے پہلو کو ہم نے جتنا کمزور کر دیا ہے، اسلامی اعتبار سے جتنا مخدوش کر دیا ہے،